ہیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا خیال کریں کہ یہ مالک کی نافرمانی کا نام ہے تو اس لیے گناہ یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ یہ آگ کے انگارے کی طرح ہے۔ جیسے انسان اپنے کپڑوں میں اگر کوئی انگارہ رکھ لے، وہ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو ان کپڑوں کو جلا دے گا، تباہ کر دے گا۔ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ سارے کے سارے کپڑوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ اور اسی طرح یہ گناہ انسان کی اگر زندگی میں آ جائے، اللہ کی نافرمانی زندگی میں آ جائے تو یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جلدی سے استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ انسان کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرنا چاہیے، گناہ کی معافی اپنے مالک سے جلدی مانگ لینی چاہیے، ورنہ انسان کو تباہ کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اگر انسان جلدی سے اللہ سے استغفار کر لے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو قوت عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو، وتوبوا الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسائیں گے۔ اور دوسری بات جو فرمائی حضرت ہود علیہ السلام نے، وہ یہ فرمائی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں طاقت اور قوت عطا فرمائیں گے۔ قوم عاد ویسے ہی طاقت میں بڑی مشہور تھی، قوت میں بڑی معروف تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور قوتیں عطا فرمائیں گے، طاقتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ کون سی طاقتیں ہیں؟ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو روحانی قوت عطا فرماتے ہیں جس کی برکت سے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان استغفار کرے تو اس کی برکت سے وہ طاقت اور قوت مل جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے اللہ والوں کو آخری عمر میں ہوتے ہیں، بڑھاپا ہے، جسم کمزور ہے، لیکن پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں یہ سنا کہ وہ 10 پارے تلاوت کر رہے ہیں، تہجد کے لیے اٹھے اتنی تلاوت کر رہے ہیں، اتنا ذکر کر رہے ہیں، اتنی نیکی کر رہے ہیں، اتنی اطاعت کر رہے ہیں، اتنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے وہ قوت عطا فرماتے ہیں کہ جسم تو کمزور ہے لیکن اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال ہے، وہ اللہ نے توانائی اور قوت روحانی عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی کرنے لگ جاتے ہیں، اور نیکی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مصائب اور مشکلات سے بچاتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو ہر ایک کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، لیکن پریشانی بھی ہے۔ لیکن کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں، اور کبھی پریشانی اور مصیبت اللہ کی طرف سے ابتلا ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ اگر دیکھنا ہو کہ کون سی مصیبت
کون سی پریشانی یہ انسان کے لیے عذاب ہے اس دنیا میں، اور کون سی پریشانی اور مصیبت اس کے لیے ابتلاء اور آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک اصول ذکر فرمایا، وہ یہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر بھی اگر انسان استغفار کرتا رہے تو اس کو تکلیفیں کم آئیں گی، اگر آئیں بھی مصیبت کوئی آئی بھی تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اللہ جب اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں تو پھر امتحان کے بعد ان کو نوازتے بھی ہیں، انعام بھی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو گویا یہ اصول اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن بندہ ایمان والا ہے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو گویا دنیا میں بھی اگر آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو وہ اس کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے، بلندی درجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اس کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، سورہ نصر میں اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ آپ بھی اللہ سے استغفار کیجیے۔ یہ اپنے محبوب کو اللہ حکم دے رہے ہیں استغفار کا۔ اور پھر اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 سے 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے، سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ فرماتے۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ استغفار تو گناہوں پہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار فرما رہے ہیں۔ نماز تو نیکی ہے، بلکہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے ایمان کے بعد، اور اس کے بعد استغفار فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ بھی استغفار کیجئے۔ تو اللہ کے محبوب تو گناہ نہیں کرتے تھے، پھر استغفار کا کیا معنی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے محبوب جو استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے یہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، یہ اصل میں نماز پڑھ کے جو استغفار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کے محبوب نے ایک حدیث میں یہ فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی مجھ سے ویسی عبادت نہیں ہو سکی۔ آپ کی شان بڑی اونچی، آپ کی عظمت بڑی، میں بہت کمزور ہوں، جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی مجھ سے ویسی عبادت نہیں ہو سکی، یا اللہ اس پہ میں آپ کی استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح زندگی کے باقی کاموں میں جتنی عبادات کی، ان عبادات کے اندر اللہ کے محبوب یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جیسے آپ کی عبادت مجھے کرنی چاہیے تھی مجھ سے ویسی عبادت ہو نہیں سکی، مجھ سے ویسی عبادت ہونے سے کی، میں اس پہ استغفار کر رہا ہوں۔ تو گویا ایک ہے گناہوں پہ استغفار، ایک ہے اللہ کی عبادت جیسے کرنی چاہیے ویسے نہ ہو سکنے پہ استغفار۔ تو اللہ کے محبوب یہ اس پہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور پھر
اللہ کے محبوب کی جو عبادت ہے وہ کائنات میں کوئی ویسی عبادت نہیں کر سکتا جتنی عبادت اللہ کے محبوب کے اندر اخلاص ہے، خشوع ہے، حضوری ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ کائنات کی ساری عبادتوں کو جمع کر لیا جائے تو اللہ کے محبوب کی ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس پہ استغفار کر رہا ہوں کہ جیسے یا اللہ آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی مجھ سے ویسی عبادت نہیں ہو سکی۔ یہ اللہ کے محبوب یہ فرما رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو، ہماری تو زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگی میں گناہ بہت ہیں، ان پہ استغفار کرنا چاہیے۔ پھر جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں تو ان عبادات کے اندر غفلت کتنی ہے، خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حضور استغفار کریں۔ پھر استغفار کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے کئی جملے آپ نے ذکر فرمائے۔ سب سے مختصر یہ استغفر اللہ، اور بھی بہت سارے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح پانچواں کلمہ وہ سید الاستغفار ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں کی اور اپنے نیک بندوں کی جو اوصاف ذکر فرماتے ہیں اس میں یہ فرما رہے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو میرے بندے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، وہ سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، کیا کوئی ہے استغفار مانگنے والا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو اور پھر بھی ہم اللہ سے استغفار نہ کریں، اللہ سے مغفرت نہ مانگیں، تو کتنی بڑی نالائکی ہے ہماری۔ اس لیے ہمیں استغفار اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار پایا، اس کے نامہ اعمال میں استغفار ہو۔ تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ انسان کو نیکیوں کے لیے توانائی بھی پیدا کرتی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ یعنی استغفار کی برکت سے انسان اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی جو آیت میں نے ذکر کی ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار پہ کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پہلی بات یہ فرمائی یرسل السماء، اللہ آسمان سے اس کی برکت سے بارشیں اتارتے ہیں۔ جب بارشوں کی ضرورت ہو اس وقت اللہ بارشیں اتارتے ہیں، جتنی ضرورت ہو قحط سالی ختم فرماتے ہیں، پانی کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی، اور دوسری یہ فرمائی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، یعنی تمہیں مال کی فراوانی عطا فرمائیں گے، اور پھر فرمایا وَبَنِينَ، اور بیٹے عطا فرمائیں گے۔ آج ہم مال کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، بیٹا ہو جائے اس کے لیے اللہ سے کیسے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ مال کی فراوانی بھی عطا فرمائیں گے اور بیٹے بھی عطا فرمائیں گے۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالی باغات بھی تمہیں عطا فرمائیں گے، یعنی یہ بارشیں ہوں گی، یہ پانی محفوظ ہوگا، تمہارے لیے مفید ہوگا، تمہارے باغات پھلے پھولیں گے، تمہیں فائدہ ہوگا۔
تو یہ 4 قسم کے انعام تو اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ پریشان ہوں، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتلا دو۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے یہ پوچھا کہ مال کی بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتلا دو۔ تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کو بھی انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ میں پریشان ہوں لیکن میرے باغات میں پھل نہیں ہوتے اتنے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ یہ ساتھ بیٹھنے والے کسی کو سوال پیدا ہو گیا، کہا کہ حضرت ہر ایک کو آپ استغفاری بتلا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اللہ والوں کے بارے میں کہ ان کو اور کوئی وظیفہ آتا ہی نہیں ہے، یہ ہر ایک کو ایک ہی بات بتلا رہے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے قرآن کریم میں اللہ کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس میں اللہ نے 4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو یہ 4 انعام تو اللہ دنیا میں عطا فرما رہے ہیں۔ اور 5واں حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بتلایا، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ توانائی اور قوت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، یعنی ہر حال میں استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرتا رہے، اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں اللہ 3 انعام عطا فرمائیں گے اس کو۔ یہ 3 انعام کون سے ہیں؟ ایک تو اگر یہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، کسی مشکل میں دنیا میں پھنس گیا، تو اللہ اس کو آسانی سے نکال دیں گے۔ آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوتے ہیں، ان سے نکلنے کے وظیفے پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب نے یہ وظیفہ بتلا دیا، فرمایا کہ استغفار کو لازم کر لو۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے پریشانی اور غم دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم کتنے پریشان ہیں، طرح طرح کے مصائب اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں، ہر گھر میں پریشانی، ہر شخص پریشان ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کو لازم کر لو تو اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ وَمِنْ هَمٍّ فَرَجًا، ہر قسم کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، غم سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز وہ یہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رزق اس جگہ سے دیں گے، اس جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تو یہی پریشانیاں ہیں ہماری، یا تو رزق کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سارا دن پھرتے ہیں، ادھر ادھر دوڑتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی گھر کی پریشانی ہوتی ہے، یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب ان تینوں چیزوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں استغفار لازم کر لو۔ استغفار لازم کرنے کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے محبوب دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنی زندگی میں کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور استغفار کریں۔ ہماری غفلت بھی زیادہ، ہمارے گناہ بھی زیادہ، اس لیے ہم کم از کم 100 مرتبہ تو استغفار کریں۔ اور لازم کرنے کا اصل معنی یہ کہ جب بھی خیال آئے کوئی نیکی کرو، کوئی عبادت کرو، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے فوراً استغفار کریں کہ یا اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اگر اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے انعام ہیں، یہ 4 نوح علیہ السلام نے ذکر فرمائے اور ایک حضرت ہود علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور اللہ کے محبوب نے یہ 3 بہت بڑے فرمائے۔ آج ہم وظائف تلاش کرتے ہیں یا تعویذ پوچھتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی اس بات کی طرف ہم نہیں آتے۔ کتنی آسان ہے، اگر ہم اہتمام کر لیں اس کا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیں، کوئی مصیبت آئے اس سے بچا لیں، اور رزق بھی وافر عطا فرمائیں گے، اور رزق بھی ایسا ہوگا کہ آئے گا بھی وہاں سے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔